جو موسمی تبدیلی ہے اس سے اس کا شکار جس طرح پورا ملک ہے اس میں بالخصوص گلگت بلتستان بھی اس کا شکار ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان ان چند ممالک میں ہے جو ٹاپ 10 میں کلائمیٹ چینج جس کو افیکٹ کر رہا ہے اس لسٹ پہ۔ پچھلے سال یہ میرے خیال میں 5th نمبر پہ تھا اور اس سال یہ 8th پوزیشن پہ ہے، لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کنٹینیوسلی پچھلے 7-10 سالوں میں پاکستان ٹاپ 10 میں ہے کہ جہاں پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے اور جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہے۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے کئی سالوں سے کنٹینیوسلی ٹاپ 10 پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور گلگت بلتستان میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے میں گلاف کی جو جھیلیں تھی وہ 30 تھی، تو ابھی کوئی فگر آئی ہوئی کہ 150 کے قریب آئیڈینٹیفائی، جو پہاڑ کے اوپر گلیشیئر اب میلٹ ہو رہا ہے اور پانی پہاڑوں کے اندر جھیل کی طرح جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک ساتھ پھٹ کے جب باہر نکلتا ہے تو پورا ملبہ اور پہاڑ کو لے کے آبادی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جو کلائمیٹ چینج کا بڑا سخت ایک شکار ہو رہا ہے، اور وارمنگ ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت اس کا شکار اکثر ہوتا ہے، اب دن بدن اس میں زیادہ زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن کلیئر ہے کہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کو، گلوبل وارمنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی مؤثر ہتھیار ہے، اور وہ ہے فارسٹیشن، پلانٹیشن۔ تو گلگت بلتستان کو اس ویژن کی اور اس موومنٹ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ وہ بلین سونامی ٹری کا پروجیکٹ تھا جو کہ KPK میں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے حساب سے شروع ہو گیا، اور اس کا بڑا زبردست امپیکٹ رہا، اور یہ جو ڈیٹا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے پاس بھی کیا اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایکوریٹ اس کے اوپر کمنٹ ہے، اور اس کے مقابل میں جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا جو ڈیٹا تھا ان کے اوپر اعتراض ہے۔ جو تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہے جو آپ کی کرو کو فلیٹ کر رہی ہے اور اس کو ڈکلیئر کر رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، پاکستان کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت گلگت بلتستان کو ہے۔ سب سے بڑی کنٹریبیوشن گلگت بلتستان کی اس 10 بلین سونامی ٹری میں ہونی چاہیے۔ ہماری پاپولیشن بالکل کم ہے، 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک شاید ہماری پاپولیشن ہو، لیکن ہمارا ایریا 72,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ 2% ہمارے پاس ایگریکلچر کے لیے جو فصلیں ہم کاشت کر سکتے ہیں، زمینیں بنا سکتے ہیں، وہ لینڈ اویلیبل، لیکن نیچرل فارسٹ کے لیے تو ہمارے پاس ریسٹ آف دا 98% اویلیبل ہے۔ اگر ہم ہمت کریں تو یہ 10 بلین سونامی ٹری کی جو موومنٹ ہے، 10 بلین درخت ہم گلگت بلتستان میں اگا سکتے ہیں۔ صرف ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں خود پہ اعتبار ہونا چاہیے، اور اس کو جو سب سے زیادہ ذمہ داری اس پہ آ سکتی ہے وہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آ سکتی ہے۔ پچھلے 25-30 سالوں میں، 40 سالوں میں جو ہمارا فارسٹ ہے وہ سال ب سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو جنگل ہے یہ نہ صرف ہمارے انوائرمنٹ کی ضامن ہے، بلکہ جو ہماری کمیونٹیز ہارڈ ایریاز میں، جو بالکل ریموٹ ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی وہاں پر بستی کی بھی ضامن ہے۔ نہ صرف یہ ایولانچز سے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، بلکہ ان کی جو کوکنگ ہے، ان کے ہیٹنگ پرپز کے اوپر اور بہت سارے معاملات میں ان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں
ہماری مطلب ایک ایشو پہ بہت بڑا کانفلکٹ ہمارا ہو سکتا ہے ہمسائے ممالک کے ساتھ، وہ ہے پانی. بلوچستان بھر میں پچھلے سال 60 پرائیویٹ نرسریز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. اس سال بھی انشاءاللہ 50 کے لگ بھگ پرائیویٹ نرسریز ریز کرنے کا ہدف مقرر ہے. اس سے نہ صرف مقامی طور پر صحت مند پودے دستیاب ہوں گے بلکہ مقامی کاشتکاروں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. شجرکاری کی اس مہم میں ہمیں پاک فوج کا بھی مکمل تعاون حاصل ہے. اس سال پاکستان آرمی FCNA کے تھرو 5 لاکھ پودے لگا رہے ہیں. اس بابت بھی ہماری تیاری ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ SCO بھی اس قومی مہم میں ہمارے بھرپور ساتھی رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ آگے بھی ساتھی رہیں گے. کہ ہم اپنے دیش GB کے حسیب پیکر میں رہتے ہیں. ذرا محل وقوع دیکھو زمین کے سر میں رہتے ہیں. میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں. چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم سائے کوثر میں رہتے ہیں. رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں. حیاداری کا دیتے ہیں سبق کو ہو جبل میرے کہ سر کو سار کے بھی برف کی چادر میں رہتے ہیں. پہاڑی سلسلے تینوں یہاں ملتے ہیں آپس میں، یہ دریا برف کے چہرہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں. یزیدی فوج میں اقوام ظالم کے سپاہی ہیں مگر مظلوم اب بھی خیمہ حیدر میں رہتے ہیں. محبت عام کر لینا دکھی کار رسالت ہے، تعصب کے صنم سارے میری ٹھوکر میں رہتے ہیں.